نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں، فرینڈس اور جنہ کو ایمان، عافیت اور برکت کی تمام دعاؤں کے ساتھ آج کی دورہ قرآن کی اس کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلصین میں شمار فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محسنین میں شمار فرما لے اور ہمارے علم کے اور جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے وضو کے جو ہمارے فرائض ہیں، وہاں تک ہم نے کیا تھا، اور اسی کو ہم آج آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی پاکیزگی کا اور طہارت کا ذکر کہاں کہاں پہ آیا ہے اور کیا کیا احکامات اس کے بارے میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو غسل جو ہے اس کے فرائض، منہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی تک ہم نے کر لیا تھا، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ، مطلب پورا منہ دھل جائے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ جو ہمارے ہیں یہ کیا ہیں؟ وضو کے فرائض ہیں۔ اس کے بعد وضو کی سنتیں ہیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر ہم کرتے ہیں ساری کی ساری تو یہ ہم نے سنت پہ عمل کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں۔ نیت کرنا، وضو سے پہلے وضو کی نیت کرنا کہ میں یہ نیت کر رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو میں عمل کر رہی ہوں اس کے ذریعے پاکی عطا فرمائے اور میں اپنی عبادت کر سکوں۔ تو وضو کی نیت کر لی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہم نے پڑھا۔ اچھا، اب یہ احتیاط ہم نے رکھنی ہے کہ ہمارے بچپن تک نا ہم نے یہ چیز بہت زیادہ اس پہ توجہ دیکھی کہ وضو کی جگہ بہت پاک، صاف اور الگ ہوتی تھی، مطلب واش رومس کے میں نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے سارا کلچر، لیکن یہ کہ وضو کے بارے میں بہرحال کیونکہ اس میں بسم اللہ پڑھ کے اور پھر اس کے وضو کے فوراً بعد جو دوسرا کلمہ ہے وہ پڑھنے کا بے حد ثواب ہے، تو یہ والی چیزیں اب نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ میجورٹی نے اب اس چیز کو عادت بنا لیا ہے کہ واش روم میں ہی وضو کر لیا۔ تو بہرحال وضو کی جگہ کا مخصوص ہونا بھی اس کا بہت ثواب ہے، تو جب ہم اتنے سارے کام کر سکتے ہیں تو ہمیں وضو کے لیے بھی تھوڑا سا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اچھا، بسم اللہ پڑھنا، پھر پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، یعنی یہ جو دونوں ہاتھوں کا جوائنٹ ہوتا ہے، بازو اور ہاتھ کا جو جوائنٹ ہوتا ہے یہاں تک دونوں ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنا، پھر مسواک ظاہری بات ہے اللہ کرے کہ سب کو عادت ہو جائے، ابھی تک ہمارے میں سے میجورٹی کو عادت نہیں ہے مسواک کی، اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اس کے عادی ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، یہ بھی سنت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت میں آتا ہے۔ پھر ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، داڑھی جو مرد ہیں وہ کریں گے داڑھی کا خلال، وہ بھی سنت میں آتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، اب خلال کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کے دیکھیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں آپ دوسرے ہاتھ کے اندر ڈال کے دیکھیں تو اس کو خلال کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپس میں جب دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر جائیں گی نا تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ میک شور ہو جاتا ہے کہ پانی اندر تک چلا گیا ہے، پانی انگلیوں کے اندر تک چلا گیا ہے، انگلیوں کے جو آپس میں یہ جوائنٹس ہیں یہاں تک، ہاتھ کے ساتھ جو جوائنٹس ہیں یہاں تک پورا کا پورا پانی چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو خلال کرنا کہتے ہیں انگلیوں کا،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر عضو کو 3 بار دھونا. ہم وضو میں یہ جو ہر ایکٹ 3 دفعہ کرتے ہیں نا، کہ 3 دفعہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، 3 دفعہ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 دفعہ ہم یہ دونوں جو بازو ہیں ہمارے کونیوں تک، ان کو دھوتے ہیں. مسح 1 دفعہ ہے، باقی تمام چیزیں 3 دفعہ ہیں. تو وہ 3 دفعہ کرنا بھی سنت ہے، ہم سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. اسی طرح سے 1 دفعہ ہم نے سارے سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ لے کے، اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، اس کو ہم نے گرا دیا. اس کے بعد ہماری جو فنگرز ہیں ان سے ہم نے سر کا مسح کیا. پھر ابھی مسح ایسے کیا ہے نا، اپنی انگلیوں کو آپ اپنے سر پہ رکھ کے دیکھیں کہ مطلب یہ ہاتھ اندر کی طرف سے انگلیاں آدھے سر تک گئیں، ٹھیک ہے. اور بیک سائڈ سے یہی ہم نے گردن پہ پھیرنی ہے، بیک سائڈ سے یہی انگلیاں ہم نے ہاتھوں کی مطلب بیک سائڈ سے یہی انگلیاں ہم نے گردن پہ پھیرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انگوٹھے اور انگلیوں کی مدد سے ہم کانوں کا مسح کر لیتے ہیں. تو یہ جو مسح کرنا ہے یہ بھی سنت ہے، اور اس کا میڈیکلی بھی آپ کو اتنا فائدہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر فوری طور پہ نارمل ہوتا ہے جب آپ مسح کر رہے ہوتے ہیں، فوری طور پہ، اور اچھا خاصا نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت یعنی ہائی ہوا وہ تو اچھا خاصا ڈاؤن ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا جو اس کے اندر ہے وہ دونوں ہاتھوں کا دونوں کانوں کا جو مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسی میں شامل ہے. پھر ترتیب سے وضو کرنا. وضو کی جو ترتیب ہے اس کو اگر ہم بریک کریں گے تو اس سے بھی وضو ہمارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس سے بھی وضو میں فرق پڑے گا، اور وہ روحانیت ہی نہیں آئے گی اس سے، اور وہ ہوگا ہی نہیں. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو بیسٹ وے ہے وہی بتایا گیا ہے نا ہمیں، تو ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہم نے جو ترتیب ہمیں بتائی گئی ہے، جو سنت سے ہمیں پتہ چلی ہے، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے. پھر پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ ہم دوسرا دھو لیں. یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہم کر سکتے ہم ہاتھ دھو کے چلے جائیں، کوئی کام کر لیں، پھر واپس آئیں، پھر ہم منہ دھو لیں اپنا. ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہمیں اوپر نیچے پورا وضو ایک ساتھ مکمل کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے. ہاتھ دھوئے ہیں، اس کے بعد مطلب 3 دفعہ، اور تیسری دفعہ میں انگلیوں کا ایک ہاتھ کی دوسری انگلیوں میں ڈال کے اس کا خلال کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کلی کی ہے دائیں ہاتھ سے. پھر اس کے بعد ہم نے ناک میں پانی ڈالا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے جوڑ کے اس میں پانی لے کے اپنے چہرے پہ ڈالا ہے 3 دفعہ، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہم نے ترتیب سے کرنا ہے، اور ایک کے بعد ایک کرتے جانا ہے. اس کے درمیان میں ہم گیپ نہیں دے سکتے کسی اور چیز کا. جیسے اگر آپ کو پیسٹ کرنا ہے نا، آپ پہلے کر لیں. اگر آپ کو مطلب اس طرح سے کوئی کلینزنگ کرنی ہے، آپ پہلے کر لیں، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی اس طرح کی آپ اس سے فیس واش سے پہلے کوئی بھی اگر آپ کلینزنگ ملک یا کوئی چیز آپ یوز کرنا چاہتی ہیں وہ آپ پہلے کر لیں. جب آپ وضو سٹارٹ کریں تو وضو ایک ساتھ پورا کریں، وضو میں پھر گیپ نہ دیں. وضو کا جب بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیا ہے تو پھر اس کو اینڈ تک ایک ساتھ کرنا ہے، درمیان میں وہ گیپ نہیں دینا، ٹھیک ہے. اسی طرح وضو کے مستحبات کیا ہیں؟ وضو کے 5 مستحبات ہیں. 5 چیزیں جو وضو میں مستحب ہیں، جن کا بہت زیادہ ثواب ہے، وہ کیا ہے؟ دائیں طرف سے شروع کرنا، ٹھیک ہے، گردن کا مسح کرنا، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا. مطلب یہ بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پانی دوسرے بندے سے کہتے ہیں، جیسے اگر باہر کسی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو وہ کوئی اور اس میں ہاتھوں میں پانی ڈال دے، ٹھیک ہے، وضو کروا دے. تو وضو خود کرنا بھی جو ہے وہ مستحب ہے. اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. اب وضو کے وقت ہمارا جو فیس ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو اس چیز کی پہلے بہت احتیاط اور اہتمام کیا جاتا تھا کہ وضو کی جگہ کیسے بنانی ہے، اس کو کس طریقے سے کہ وہ اونچی ہو، ٹھیک ہے، وہاں ٹیپ لگی ہوئی ہو، پانی کا اس طرح سے انتظام ہو کہ وہ پانی کے چھینٹے انسان کے لباس پہ نہ آئیں. تو یہ اگر جو ماشاءاللہ یہاں پہ خواتین اس طرح سے ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اس ایج کی جو خواتین ہیں، اگر ریکال کریں تو اس زمانے میں جو بچپن تھا اس میں وضو کی جگہوں کا بہت اہتمام ہوتا تھا. اب وہ اہتمام نہیں رہا، اور کرتے کرتے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ؟ ہم نے جتنی پاکیزگی اختیار کرنے کی چیزیں تھیں ان کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، ان کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں. جب پاکیزگی پوری نہیں ہے تو روحانیت کہاں سے آئے گی؟ پھر روحانیت نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی اس کا انجام جو ہے وہ بہت ساری ڈسٹربنس کی صورت میں، پینک اٹیکس کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں، ان صورتوں میں وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں.
اور اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ہر کوئی بجائے اس کے کہ اپنے اعمال پہ پوری توجہ ہوتی، بجائے اس کے کہ اپنی پاکیزگی پہ پوری توجہ ہوتی، بجائے اس کے کہ ہمارا پورا کا پورا دھیان خود کو اللہ کی رضا کے مطابق کرنے پہ ہوتا ہے، یعنی اتنی ہی بہترین پاکیزگی، بہترین پاک صاف لباس، بہترین پاک صاف گھر، بہترین وضو کی جگہ، بہترین غسل کے طریقے، بہترین جو خوشبو، صاف ستھرا، یعنی ایک جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خود کھانا بنا کے خواتین جب خود مستقل خود کوکنگ کرتی تھیں اور خود کھانا بنا کے اپنے بچوں کو کھلاتی تھیں، اس سے بھی ایک روحانیت آتی ہے، ایک پاکیزگی آتی ہے۔ جو بازار سے ملنے والے کھانے ہیں ان کے اندر مجھے یہ بتائیں، جن کو صرف اور صرف، میں برا نہیں کہہ رہی کسی ہوٹل کو، بہت اچھے ہائیجینک بہترین بھی سب کام ہوتے ہیں، لیکن ایک کھانا آپ جب بلک میں بنائیں، آپ خود بنا کے دیکھیں، جب ایک بلک میں آپ 20 کے جی چکن کی 20 کے جی اس کے ساتھ آپ نے رائس لی ہیں، اور آپ خود ذرا سارے اس کے مسالے اور سب چیزیں فائنڈ آؤٹ کر کے بریانی بنا کے دیکھیں، تقریباً وہ کوئی 2 دیگیں بن جاتی ہیں 10-10 کلو کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اتنا کھانا اکٹھے بنا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کی کانسنٹریشن، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا لاڈ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اپنے بچوں کے لیے آپ نے 4-5 جو کپ ہیں وہ لیے ہیں رائس کے، اور آپ نے بنا دی ہے 1 kg کی بریانی، نارمل مطلب چھوٹی فیملی، بڑی ہے تو 2 kg کی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، 3 کی بن گئی ہے، اس سے زیادہ گھروں میں نہیں بنتی۔ اب میں ایک وہ کامن ڈش کی بات کر رہی ہوں جو موسٹلی ہر گھر میں بن رہی ہے، ٹھیک ہے، پلاؤ بنا لیا آپ نے 2-3 kg کا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے، اور میں بڑی فیملی کی بات کر رہی ہوں، چھوٹی فیملی میں اتنا یوٹیلائز ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ آپ جو اتنی چھوٹی سی ڈش بنا رہی ہیں جس میں آپ کی ہر چیز آپ کی زیادہ پراپر واش ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی ہر چیز زیادہ بہترین یوز ہوگی، آپ کی بناتے ہوئے کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، آپ کو آسانی زیادہ ہوگی، آپ کے لیے اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو پورا بنا کے ٹیبل تک لے جانا آسان ہے، یا جب آپ 20 kg رائس اور چکن لے لیں اس کو آسان ہے بنانا۔ تو جو خواتین جن کا کچن سے تعلق ہے ابھی تک، جو کھانا بنانے میں ذرا دلچسپی رکھتی ہیں، وہ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جب آپ اتنا بلک میں بڑا آپ وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے 2 دیگوں جتنی بریانی بنا لی ہے، یا آپ نے کوئی 200 300 500 کباب بنا لیے ہیں، یا آپ نے جو ہے وہ باربیکیو بنا لیا ہے کوئی 20 25 30 کلو چکن کا، تو مجھے بتائیں اس میں اور جو آپ اپنے گھر کے لیے کھانا بنا رہی ہیں اس میں کتنا فرق پڑتا ہے، اس کم وقت لگنے سے کتنا صفائی کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ ابھی آپ ہی ہیں، خود ہی ہیں، تو آپ اس کو زیادہ اچھا واش کرنے کی کوشش کریں گی، اگر وہ 20 kg بھی ہے آپ زیادہ بہتر طریقے سے بنانے کی کوشش کریں گی۔ تو جہاں صبح سے لے کے رات تک 1 من 2 من 4 من کے حساب سے چیز بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور گرمی ہے، ٹھیک ہے، پسینہ دھول ہر چیز وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مجھے بتائیں کتنا ہائیجین کا خیال ہوتا ہوگا، کتنا خیال ہوتا ہوگا۔ اور پھر اگر آپ اوپن کچن ہیں، بہت بڑے بڑے کوزین ہیں، بہت بڑے بڑے جو برانڈز ہیں، اگر آپ وہاں سے بھی بائی کرتے ہیں، دیکھیں پورا بھی ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہو نا، بہترین انہوں نے صفائی کا خیال رکھا ہو، بہترین انہوں نے اگر بہترین صفائی کا خیال رکھا ہو، بہترین کچن ہو، وہاں پہ بہترین پروڈکٹ یوز کیا گیا ہو، تب بھی جو محبت ماں کے اندر ہوتی ہے، ایک پاک اور صاف ماں، باوضو ماں جا کے جب کھانا بنا رہی ہے، ایک باوضو عورت جب کھانا بنا رہی ہے، ایک غسل کی تمام طرح کے جو اس کے مسائل ہیں ان کو سمجھنے والی پاکیزگی اختیار کر کے، باوضو ہو کے جا کے جو عورت کھانا بنا رہی ہے، جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو پوری طرح قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والی عورت ہے، جب وہ کھانا بنا رہی ہے، اور ایڈیشنل اس میں جو چیز ہے وہ اس کی بچوں سے محبت ہے، وہ اس کی اپنے شوہر سے محبت ہے، وہ چیز بھی اس کھانے کے اندر تاثیر جا رہی ہے، اور پھر اس کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بہترین صحت کے ساتھ بہترین زندگی عطا فرمائیے گا اس کھانے میں، اور وہ جو ایک ہوٹل کے کچن سے کھانا آ رہا ہے اس میں کتنا فرق ہوگا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگینسٹ نہیں ہوں کسی کے، سب منگوا لیتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی وہ جو اپنا رزق اس طرح سے کما رہے ہیں، میں ان لوگوں کے بالکل بھی اگینسٹ بات نہیں کر رہی، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ بھی ہوں گے، بہت بہترین پروڈکٹ پہنچانے والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی
پاکیزگی کا جو سٹینڈرڈ اور ایک اس کے اندر تازگی کا جو سٹینڈرڈ، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک محبت جو ایک ماں ڈال سکتی ہے، وہ باہر سے آئے ہوئے کھانے میں نہیں ہو سکتی. تو وضو سے بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اب ایک ایک کر کے نا جو ایک خوبصورتی تھی معاشرے کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی میں اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ ہماری جنریشن تک اگر ہم نے الحمدللہ وہ چیزیں آگے ٹرانسفر کی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ میجورٹی ہماری جنریشن تک کھانا بنانا اس کو کمپلسری سمجھتی تھی. گھر کے اندر صاف ستھرا بہترین بجٹ کے اندر مینج کر کے چیزوں کو لے کے چلنا. آپ کے پاس کھربوں روپے ہیں تب بھی صحت تو کھربوں میں خریدی نہیں جا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایک چیز باڈی میں سے افیکٹ ہو گئی بچے کی یا گھر میں کسی کی بھی ایک چیز افیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک بھی آپ کا اس کا آرگن جو ہے وہ اگر افیکٹ ہو گیا تو وہ لاس تو بیئر نہیں کیا جا سکتا. اگر کھربوں روپے بھی ہیں تو ان سے صحت نہیں خریدی جا سکتی. تو اب معاشرہ اس طرف جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے اور کامیابی سے لے گئے ہیں. 50% تک تو لے گئے ہیں ایٹ لیسٹ. اگر میں بہت ریشو کم کر کے بات کر رہی ہوں، ہر گھر چاہے وہ بہت ایلیٹ کلاس ہے، چاہے وہ نارمل میڈیوکر فیملیز ہیں، یا چاہے وہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے جو میڈس کا، جو ہماری ہیلپرز ہیں، ان کے گھروں تک یہ چیز رواج پا گئی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آج فلاں جگہ سے اگر یہ 2000 بھی ان کو ایکسٹرا ملے ہیں نا تو ان کا وہ شوارما ڈے ہوتا ہے. اگر ان کو 1000 روپے کہیں سے ایکسٹرا ملے ہیں تو شام کو ان کا وہ اپنا مطلب کچھ بھی لیں گے، باہر سے کچھ بھی خریدیں گے، دہی بھلے خریدیں گے، فروٹ چاٹ خریدیں گے، کچھ بھی خریدیں گے، کھائیں گے باہر سے. اس چیز کو فیسٹیوٹی بنا لیا گیا ہے، اس کو انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ کچھ بھی آرڈر کریں اور منگائیں اور اس کو کھا لیں. دیکھیں باہر سے جتنا مرضی بہترین سے بہترین آپ منگا لیں، اس کے اندر برکت اور وہ پاکیزگی نہیں ہو سکتی جو گھر کی چیزوں میں. تو ہمیں جب وضو کو ہم پڑھ رہے ہیں نا تو ہمیں وضو کی جگہ سے ساری بات یہ ہماری ڈسکشن میں آ گئی ہے. لیکن جیسے وضو کی جگہوں کو گھروں سے ختم کیا گیا، جیسے کچن کی ضرورت کہ ہر وقت کہ ناشتہ گھر میں ہی بنے گا، دوپہر کا کھانا گھر میں ہی بنے گا، شام کے سنیکس گھر میں ہی بنیں گے، گیسٹ آئیں گے تو گھر میں ہی سارے سنیکس بنے ہوئے ہوں گے اویلیبل، ڈنر گھر میں ہی ہوگا. یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی چیزیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کر لیں، ونس ان اے ویک آؤٹنگ کر لیں، ٹھیک ہے. یا پہلے ہوتا تھا کہ ایک مہینے میں ایک دفعہ پوری فیملی اکٹھی ہوئی اور ہوٹلنگ ہو گئی. اس سے سٹارٹ کر کے یہ اب ڈیلی اور ہر روز میں سے 2 دفعہ باہر سے اور 1 دفعہ گھر میں رہ گئے. اور یہ اس کا اگلا سٹیپ وہ ہوگا جو اس وقت سارے یورپین کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جو جہاں پہ آپ کو سارا ہی پروسیسڈ فوڈ ملے گا اور آپ لائیں اور تھوڑا سا شاید آپ کو کر لیں، ورنہ آپ موسٹلی گھر سے باہر سے ہی کھاتے ہیں. تو کانسیپٹ نہیں ہے اتنا کچن کا. تو جتنے پرابلمس ہیلتھ کے وہاں پہ ہیں نا اتنے ابھی تک یہاں نہیں ہیں. بہت میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ہر چیز بہترین ہے، لیکن اس کے باوجود ملٹی وائٹامنس ان کے بچوں کے بچپن سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں تو 45-50 سے پہلے کوئی ملٹی وائٹامن ہم نے اپنے بچپن میں ہم اپنی مدرس کو دیکھتے تھے، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. نارمل صاف ستھرا بہترین فوڈ، بیلنسڈ فوڈ، کوئی ملٹی وائٹامن کا کانسیپٹ نہیں تھا. کوئی ویکنیسز نہیں تھیں، کچھ ایسا نہیں تھا کہ ان کو وزٹس کرنے پڑ رہے ہیں ڈاکٹرز کے. مطلب 50 تک تو 55 تک تو خواتین اس کو مائنڈ کرتی تھیں کہ کیوں ڈاکٹر بھائی، کس وجہ سے وزٹ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ کھانا گھر کا تھا. گھر میں جو بھی اویلیبل ہوتا ہے اس میں صحت ہوتی ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے. تو ہم نے بیسیکلی وضو کو تو ختم کیا ہے، پاکیزگی کو میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپس میں. ہم نے وہ جگہ ختم کی ہے نا گھر سے کہ صاف ستھرا بہترین غسل کا مطلب کیا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے، وضو ہر 5 وقت بہترین صاف جگہ پہ کرنے کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے گھروں میں شیطان نے پھر اتنی جگہ بنائی ہے یہ وضو کی جگہیں اور غسل کے معاملات خراب کرنے سے. ہمارے گھروں میں اتنی جگہ شیطان نے بنا لی ہے کہ موسٹلی کھانے اب باہر سے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور اگر آپ اس چیز کو نہیں کر پا رہی تو بھی اچھا، میں اس چیز کو ایک تو مانتی نہیں ہوں کہ وقت کیسے نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتی. میں نے زندگی میں الحمدللہ رب العالمین جتنا مطلب میرا کوئی بریک ہے ہی نہیں نا. 19 ایئرس کی میں گریجویشن میں تھی، میں اپنی یونیورسٹی کے لیے گھر سے نکلی تھی، میں وہاں سے یہاں تک میرا درمیان میں کوئی بریک نہیں ہے.
لگاتار جابس ہیں، اور ایک نہیں دو دو ہیں، ٹھیک ہے. اور مجھے شوق تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مجھے اس کے لیے آسانیاں دی اللہ پاک نے، اور اگر اسٹرگلس بھی تھیں تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ مینیج کیا چیزوں کو. لیکن میں نے تو اپنا گھر اس طرح افیکٹ کبھی نہیں ہونے دیا. فجر کے بعد کا وقت سب سے خوبصورت وقت ہے کوکنگ کا. میں یہ بھی نہیں مانتی گرمی بہت ہے، ہوتی ہی نہیں گرمی فجر کے وقت. اس وقت جتنا مرضی ہائی ٹیمپریچر چل رہا ہے اس وقت نارمل ہوتا ہے، ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے. نیند لے کے آپ اٹھے ہوتے ہیں، شاور لے کے آپ کچن میں جائیں، ہلکا سا آپ وہاں پہ کہیں فین ایگزاسٹ جو بھی آپ کا ہوڈ جو بھی لگا ہوا ہے اس کو آن کریں، کوئی گرمی نہیں ہوتی کچن میں اس وقت. تو میں تو اس چیز کو نہیں مانتی، پوری لائف میں نے نہیں مانا. آگے بھی اللہ تعالیٰ میرے پہ اپنا کرم کرے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کھانا بچے کو محبت سے آپ خود بنا کے کھلا سکتے ہیں، اور ہر چیز بنا سکتی ہے ایک عورت، ہر چیز بنا سکتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا وہ اسکل اس کی ان بلٹ ہے، وہ چپ اس کی ان بلٹ ہے. کیونکہ ہم اتنے اسپائسیز کو یوز کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ کچھ کھا رہے ہیں نا تو ہمیں اس کا 50% تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ ایسے 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 اس میں یہ انگریڈینٹس ہیں اور یہ اس پروسیس سے گزرا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ریسرچ کا اتنا زیادہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، اتنے جو چینلز ہیں کوکنگ کے وہ اویلیبل ہیں، ہر طرح کی کوکنگ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو جب خود کیا جا سکتا ہے نا، اور خود بنا کے کھلانے میں اپنی فیملی کو جو سیٹسفیکشن ہے وہ بھی کسی اور چیز میں نہیں ہے. چلیں اس پہ بھی اگر صحت اجازت نہیں دے رہی، اگر معاملات ایسے ہی ہیں تو آپ گھر میں ہیلپر رکھ لیں. آپ گھر میں ہیلپر رکھ لیں، اس کو ٹرینڈ کریں، اپنے ساتھ ٹرینڈ کریں. لیکن آپ پورا کا پورا ڈپینڈ نہ کریں جو یہ پروسیسڈ فوڈ ہے. دیکھیں جو بھی چیز 15 منٹس میں گل رہی ہے نا، اور 15 منٹس میں جو ریڈی ہو کے ٹیبل تک پہنچ رہی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ایڈ کی گئی ہے جس سے وہ تیزی سے گلی ہے. ورنہ جو نارمل بالکل اچھا صاف ستھرا فریش اگر آپ چکن لیتے ہیں نا، زیادہ نہیں ہوتا ٹائم، مطلب آپ لے کے اس کو واش کرنے کے بعد ودن 25 منٹس آپ اس کو ریڈی کر لیتے ہیں. 25 to 30 منٹس لگتے ہیں. لیکن تو یہ جو 10 منٹ میں پک کے آ رہا ہے نا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نارمل پروسیجر سے پکا کیسے ہے، ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں کے اندر ہم نے کیا کیا اپنے گھروں سے؟ ہم نے صرف وضو کی جگہ ختم کی، ہم نے صرف غسل کی اہتمام کے ساتھ کہ بالکل صحیح معنوں میں ہم پاکیزگی اختیار کر سکیں. ہمارے گھروں سے کیا کیا مائنس ہوا؟ ہمارے گھروں میں کھانا بننا 80% مائنس ہو گیا. ہمارے گھروں کے اندر جو مہمانوں کی آمد و رفت ہے وہ 80% فارمل، کہ ابھی کوئی کال کرتا ہے 2 دن پہلے 4 دن پہلے انفارم کرتا ہے، اس کے بعد ایک ڈسکشن ہونے کے بعد گھر کے اندر وہ آتے ہیں. موسٹلی گھروں میں اگر آپ مجھ سے ایگری کریں تو اب یہی ماحول ہے، یا ایٹ لیسٹ ایک دن پہلے ضرور بتایا ہوتا ہے کہ کل اتنی دیر ڈسکشن ہوگی، ٹائم ہے آپ کے پاس پورا بتا کے. وہ گھروں کی جو برکتیں تھیں نا کہ ڈورز اوپن ہیں، گیسٹ بالکل بتا کے نہیں آ رہے، کوئی فون کا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈور بیل بھی نہیں ہے، ایون ڈور بیل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اندر آ کے جب سلام اور دعا ہو رہی ہے تو اس وقت پتہ چل رہا ہے، اور آنے والے بھی خوش ہیں اور گھر والے بھی خوش ہیں، اور کسی کے بجٹ پہ افیکٹ نہیں ہو رہا. چاہے امیر سے امیر رشتہ دار ہیں، چاہے غریب سے غریب رشتہ دار ہیں، سب ایک دوسرے کو مل رہے ہیں اور برابر مل رہے ہیں، اور ہر گھر میں برکت ہے. اگر آپ لوگ، جو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہاں پہ جتنے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے شاید 3-4 بچیاں میرا خیال ہے ہوں گی، باقی سب اسی ایج بریکٹ کے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. کیا ایسا نہیں تھا کہ گھروں میں برکت تھی؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ آنے والے بھی خوش ہوا کرتے تھے اور اٹینڈ کرنے والے بھی خوش ہوا کرتے تھے، اور آرام سے وہ جو کمپنی تھی ایک دوسرے کی؟ کیا اب یہ گیجٹس نے یہ جگہ نہیں لے لی؟ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایک گھر کے لیونگ روم کے اندر اگر آپ مطلب ایک پورا ایک براڈر ایک وہ لیں نا ویو، کوئی ایک سوسائٹی کا، ٹھیک ہے، کوئی ایسے کیمروں سے اگر لیا جائے تو اب میں فور شور یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ شام کو جو سٹنگ ہوتی ہے گھروں کے اندر، ان میں 88% 90% موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں سب گھر والے، لیکن اپنے اپنے سیل فون میں گم ہوتے ہیں. وہ ہماری آپس میں جو محبت تھی وہ کہاں گئی؟ آپس میں ایک دوسرے کو وقت دینا، اولاد بچوں کی ماں باپ کی طرف متوجہ ہے، ان کے چہرے دیکھ رہی ہے، وہ اپنے واقعات سنا رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، اپنا بچپن بتا رہے ہیں، اپنی جوانی بتا رہے ہیں، بچے اپنے تجربے بتا رہے ہیں. وہ چیز کہاں گئی؟ ایک وضو کو مائنس کیا ہے نا ہم نے،
ایک وضو کے اہتمام کو، ایک غسل کو، پاکیزگی کے اہتمام کو مائنس کیا ہے. اس پورے ماحول کو شیطان نے جکڑا ہے. اس پاکیزگی اتنی امپورٹنٹ ہے. میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اس وقت جو بزرگ ہیں وہ کہاں جائیں. میں یہاں پہ ابھی میری ڈسکشن ہو رہی تھی، آج آن ایئر ہوگا وہ شو ہمارا مدرز اینڈ ڈاٹرز، اس کے اندر سنینا سے ڈسکشن ہو رہی تھی. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی میرے پاس کیونکہ وہ ایک کافی بڑا سیلون رن کرتی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی میرے پاس اس طرح کی اب اولڈ ایج خواتین آتی ہیں کہ بچے بٹھا کے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو سروسز دیں. ماحول کیونکہ اچھا ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، صوفے بہترین ہیں، اور شام کو پک کرتے ہیں آ کے. اور وہ کہتی ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے نا وہ ادھر ادھر ہمارے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں ظاہر ورکرز بھی فری نہیں ہیں اس وقت، تو آپس میں کبھی کبھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں یہ انڈر ڈسکشن آنے لگ گئی یہ چیز کہ اچھا اولڈ ہاؤسز کو بنایا جائے. اولڈ ہاؤس نہیں تو ایک اولڈ سٹیزن کلب ضرور بنایا جائے جس میں جو اولڈ سٹیزنز ہیں ہماری وہ آ سکیں، وہ آپس میں گفتگو کر سکیں، وہ اپنے تجربے شیئر کر سکیں، وہ باتیں کر سکیں. وہ اولاد کہاں گئی جو ماں باپ کے لیے وقت نکالتی تھی؟ کہاں گئی وہ اولاد؟ اسی طرح سے یہاں جو سنینا جو بات کری تھی وہ آن ایئر بھی ہے کہ 4 اولڈ ہاؤسز جوہر ٹاؤن میں ان کے ہی ساتھ سراؤنڈنگز میں بن چکے ہیں. یہ معاشرہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم؟ یہ معاشرہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بچوں کی وہ تربیت، ان کے اندر وہ مٹھاس، ان کے رویوں میں وہ عقیدت کہ وہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے آوازیں خود ہی ڈاؤن کر لیتے تھے اپنی، کہ نہیں مجھے نہیں یاد، مجھے اپنی بچپن میں میرے فادر جب تک اس دنیا سے گئے لاسٹ مومنٹ تک مجھے نہیں یاد، مجھے اپنی مدر کے ساتھ نہیں یاد ہماری آواز ان کی آواز سے اونچی ہوئی ہو. اگر اونچی ہوتی نا، ان پیرنٹس کی اتنی اتھارٹی تھی، وہ نکال کے کمرے سے تو کیا گھر سے باہر کھڑا کر دیتے کہ تم نے جرت کیسے کی. اتنی اتھارٹی ان پیرنٹس کی تھی. وہ کہاں گئی ہے ساری چیز؟ میں پاکیزگی پہ اس لیے نا آج بڑی تسلی سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے معاشرے کو کس طرف دھکیلا ہے. جو بزرگ ہیں وہ تنہا ہیں، ان کی آنکھوں میں تنہائی، ان کے چہروں پہ خوف. میں اس کو خود واچ کرتی ہوں. میرا چونکہ سارا دن پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، میں خواتین سے بہت زیادہ ملتی ہوں، تو مجھے ان کے چہروں پہ وہ اداسی نظر آتی ہے. ایک صرف پاکیزگی کو مائنس کر کے، ایک وضو کے لیے اہتمام کو مائنس کر کے، غسل کے لیے اہتمام کو مائنس کر کے ہم نے کس طرف دھکیلا ہے معاشرے کو، کس طرف دھکیلا ہے. کتنی خوفناک سچویشن ہے کہ اگر جوہر ٹاؤن میں 4 اولڈ ہاؤس بن سکتے ہیں، اگر یہاں پہ اس جگہ پہ یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اچھا بزرگوں کے لیے کوئی اس طرح کی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنی شام کو اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں، اور بچے اگر ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہماری جنریشن ہے نا، الحمدللہ اگر ہمارے گھروں میں تربیت بہتر ہے تب بھی جو ہماری جنریشن کی 80% خواتین اس وقت اس چیز کا شکار ہیں کہ شام کو آپ کے گھر میں جو سٹنگ ہے، جو آپ لوگوں کا فیملی ٹائم ہے، جس میں اکٹھے بیٹھا جا رہا ہے، جس کے اندر پہلے زمانے میں وہ وقت اتنا کوالٹی ٹائم ہوا کرتا تھا کہ اس کے اندر ڈسکشن کرنے کے بعد رات تک پوری رات لوگ فریش رہا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے دکھ سکھ ہوئے ہیں، بچوں نے اپنی باتیں کی ہیں، بڑوں نے اپنی باتیں کی ہیں، فیملی کو بزرگ ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں اپنے تجربوں کے ذریعے، بچے اپنی باتوں سے اس میں ایک فریشنس لا رہے ہیں اس پورے ماحول کے اندر، اور جو درمیان میں موجود ہیں پیرنٹس جو یعنی درمیانی عمر کے، وہ اپنی دونوں طرف سے سیکھ رہے ہیں، مطلب بچوں کی باتوں سے فریش ہو رہے ہیں، بزرگوں کے تجربوں سے سیکھ رہے ہیں. کہاں گیا وہ ماحول؟ کہاں گیا؟ اس عمر کے اندر، اس 50 سال کی عمر کے اندر، ٹھیک ہے، میں نے تو 3 طرح کا ماحول دیکھا ہے. مطلب 3 طرح کا ماحول میں نے اپنی اتنی زندگی میں دیکھ لیا ہے، جس کے اندر ہمارا بچپن بالکل ڈیفرنٹ، بزرگوں سے عقیدت، شام کو بھرے ہوئے صحن، صاف ستھرے صحن، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر مہمان، ان کے اندر بزرگ، وہاں پہ ساری مائیں ہماری، ٹھیک ہے، سب اکٹھے، وہ ایک گپ شپ کا ماحول، ایک خوبصورت عقیدت کا ماحول، ایک دوسرے کی طرف توجہ، ٹھیک ہے. پھر اگین جو درمیان میں ہماری نسل ہم نے دیکھی کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے تھے، احترام، محبت، بے شک جابینس تھے، سب کچھ تھے، وقت نکال رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، وقت نکال رہے ہیں. ہم نہیں کمپرومائز کرتے تھے اپنے پیرنٹس کے لیے، ہم اپنی روٹین چینج کر دیا کرتے تھے اپنے پیرنٹس کے لیے. اب جو اگلی نسل آ رہی ہے نا، جو تیسری ایک نسل سامنے بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، وہ اسی کے اندر سوشلائز کر رہے ہیں، وہ اسی کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ اسی کے اندر اپنی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن
اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنے لیے نہیں اگر اپنی اولاد کو ان کے لیے نہ سمجھایا، اگلی نسل اس سے بھی بہت اسٹرینجر ہو جائے گی، یہ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے۔ اور کیوں ہوا ہے سب کچھ؟ ماحول سے پاکیزگی ختم کی ہے۔ جب ہم وضو پہ فوکس نہیں کریں گے کہ وضو کے لیے الگ سے صاف ستھری پاک جگہ ہو، اس سے وہ تراوت ایک بندے میں نہیں آ رہی تھی نا، وہ پورے معاشرے میں آ رہی تھی۔ اسی طرح غسل کے اوپر پورا فوکس، غسل کے جتنے مسائل تھے، غسل کے جتنے فرائض ہیں، غسل کے جتنی مستحب چیزیں ہیں، ہم نے ساری اگنور کی ہیں۔ تو یہ معاشرے کو جکڑا ہے اس طرح شیطان نے۔ کھانوں میں سے برکتیں ختم، اس میں سے ذائقے ختم۔ آپ اگر آنیسٹلی اس چیز کو اپنے گھر میں بیٹھ کے نا اس وقت اپنی پکچر سامنے رکھ کے سوچیں اور آنیسٹلی سوچئے گا، وہ وقت جب ہماری مائیں ہی کھانا بناتی تھیں، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے اپنے بچپن میں بھی وہ کلچر دیکھا تھا کہ ہیلپرز تھیں، وہ ہیلپ کیا کرتی تھیں، پورا کھانا وہ جو ہے ان کو سرو کرنے میں ہیلپ کرتی تھیں، ٹھیک ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، روٹی بن رہی ہے، یہ والی چیزیں، ان میں وہ بالکل ہیلپ کرتی تھیں۔ لیکن جو مین فوڈ تھا نا وہ گھر کی خواتین بناتی تھیں۔ ہم نے وہ ماحول دیکھا، ہماری اگلی نسل یعنی ہم جو تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا ہوٹلنگ ونس ان اے منتھ، ٹوائس ان اے منتھ ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچے عادی ہوئے کہ نہیں ویکلی 2 دفعہ جانا ہے کم از کم، ویکینڈ پہ جانا ہے، سنڈے کو باہر کہیں نہ کہیں گزارنا ہے ٹائم۔ ابھی کہاں تک سچویشن آ چکی ہے؟ 60-70%، 80% کھانا باہر سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، جو پاکیزگی ختم ہوئی ہے، جو رشتوں میں سے آپس میں سے محبت ختم ہوئی ہے، محبت جڑتی ہے، یہ کنیکشنز تھے آپس میں۔ ایک طرف پاکیزگی پوری تھی، وضو، غسل، پاکیزگی، گفتگو میں پاکیزگی، غیبت سے بچاؤ، ایک طرف وہ چیز پوری تھی، دوسری طرف جو کھانا ماں بنا رہی تھی وہ محبت دلوں تک جا رہی تھی، وہ جوڑ رہی تھی آپس میں، وہ آپس میں کنیکٹ کر رہی تھی، پورے خاندان کو ان خواتین نے آپس میں جوڑ کے رکھا ہے۔ پورے خواتین، آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو سوچ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک عورت، ایک مرد، پورے خاندان کو انہوں نے جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ کہاں گیا معاشرہ؟ یہ اتنے سے وقت میں اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا؟ 20-25 سال کے اندر، مطلب ہم سوچتے ہیں پکچر بالکل چینج ہو گئی ہے۔ اتنا زیادہ یہ جو چینج ہے نا، ہمارے اندر سے جو روحانیت ہے وہ مائنس ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے سے روحانیت مائنس ہو رہی ہے۔ اور تیسری اب جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہی ہوں وہ اس سے بھی خطرناک ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اتنی زیادہ یہ ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس کا مطلب آپ یہ سوچیں، پہلے جب پورے خاندان آپس میں ملا کرتے تھے، نظر اچھی اور بری، یہ ڈسکشن تو یہ تو ریالٹی فنومینا تو یہ ہمیشہ سے ازل سے ابد تک رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی کچھ شاید معاشرے میں 2-4 ایسے لوگ ہوں، 50-60 ہزار لوگوں میں کوئی 2-4-10 ایسے لوگ ہوں جو اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے نیگیٹو فورسز کا سہارا لیتے ہوں، لیکن پورا معاشرہ پاک صاف تھا۔ یہ جو اتنی الجھنیں اب اس طرح کی آ گئی ہیں، آپ اپنے ارد گرد سرکمسٹانسز کا جائزہ لے کے دیکھیں، ہر گھر میں، فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خاتون موجود ہیں جن کا تعلق، یا مرد ایسے موجود ہیں جن کا جو بہت زیادہ جو نہیں ایجوکیٹڈ بہت زیادہ، وہ اتنی ایجوکیشن بھی نہیں لے سکے، ان کا ایکسپوجر بھی اتنا نہیں ہے، اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک لمیٹڈ سرکل ہے، اس چیز کے اندر ہے، تو نیگیٹو فورسز کیوں آیا ہمارے معاشرے میں اتنا؟ یہ چیز کیسے اتنی پنپ گئی؟ یہ صرف ایک وضو اور پاکیزگی کو ختم کر کے ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے۔ اچھا، اگر ہم میڈیسنز کا لینا جائزہ جو سیل ہوتی تھیں، اگر اس پہ ہم ریسرچ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو افیکٹ کیا ہے، اگر ہم اس چیز کے اوپر ایک پوری ریسرچ کریں کہ جو میڈیسن کی کمپنیز ہیں، پاکستان میں کتنی سپلائی تھی، جو نیند کی گولیاں ہیں ان کی، پاکستان کے اندر کتنی سپلائی تھی، کتنا خرید رہا تھا یہ معاشرہ سر درد کی گولیوں کو، پاکستان کے اندر کتنی سپلائی تھی ہر وقت کہ کہیں نہ کہیں جوائنٹس میں پین ہے، کتنی یہاں پہ یہ چیز ہر وقت تھی کہ ملٹی وائٹامن کی، جس طرح میں نے بات کی ہے، 50+ جا کے خواتین بھی ابھی سوچنا شروع نہیں ہوتی تھیں، ہمارے اس وقت کے بچے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟
پورے کے پورے معاشرے کی جو پکچر چینج ہوئی ہے نا، ہم نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ صرف ایک پاکیزگی کو اختیار کر کے، وضو کو اختیار کر کے، اگر ہم ابھی بھی اسٹرگل کریں، شاید ہم اپنی اگلی نسل کو بالکل تنہا ہونے سے بچا لیں. اگر ہم ابھی بھی اسٹرگل کریں نا، دیکھیں یہ جو اسکرین ایڈکشن ہے نا، یہ جو اتنا زیادہ اسکرین کا وقت ہے، جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس پکڑائے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ ٹیب ہے، کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے، یہ جو ہم نے سب کچھ کیا ہے نا، یہ ہم نے بہت بغیر سوچے سمجھے کر دیا ہے. لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تو ہم جتنے ہمیں نظر آنے شروع ہوئے نا، ابھی یہ چھوٹے چھوٹے پودے نکل رہے ہیں ان اثرات کے. یہ جب تناور درخت بنیں گے نا، اگر بن گئے، اگر ہم ان بچوں کو ریورس نہیں کر سکے، اگر ہم ان کو پاکیزگی اور جو گھر کے اندر محبت کا ماحول، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اس کی ویلیو نہ سمجھا سکے، اگر ہم ان کو آہستہ آہستہ یہ نہ سمجھا سکے کہ جو وقت آپ اپنے موبائل کو دے رہے ہیں، یہ وقت اگر آپ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھیں گے، اگر آپ ادھر دیکھیں گے، اس سے بہت زیادہ ورائٹی، سکون اور بہت زیادہ کرم کے معاملات آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اس اسکرین سے تو ریزز نکل رہی ہیں نا، اس اسکرین سے ریزز نکل رہی ہیں جو ان بچوں کی آنکھوں کو افیکٹ کر رہی ہیں، جو ان کے برین کو افیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ریسرچ ضروری ہے، میں اس سے بالکل بھی منع نہیں کرتی. جو بچے ہمارے اس وقت اپنی یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ریسرچ کا پورا اس کے اندر لائبریریز موجود ہیں جس پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں جو جہاں سے خراب ہو رہا ہے معاملہ، وہ یہ ہے کہ ریسرچ تو ہو رہی ہے، لیکن جو ہر وقت کی اسکرین ایڈکشن ہے نا، ہر وقت جو اس کے اوپر غور ہے، ہر وقت جو سیل فون کا استعمال ہے، اس سے صحتیں خراب ہو رہی ہیں، اس سے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، اور اس سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو آنکھوں کے اندر ایک تراوت ماں کے چہرے کو جاتی تھی، جو آنکھوں کے اندر ایک تراوت اپنی گرینڈ مدر کو دیکھ کے جاتی تھی، دادی کا چہرہ آپ اپنی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی نانی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے اور وہ مسکرا رہی ہیں، ان کے چہرے کی میں اگر کوئی جھری پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ بھی بول رہی ہیں، کہانی سنا رہی ہیں، وہ چیزیں، وہ داستان تھے پوری، وہ تجربے تھے پورے، وہ ایک لائبریری جتنے تجربے تھے ایک بزرگ کے پاس. ابھی بھی بزرگ ایسے ہیں، ابھی بھی وہ بہت بڑے ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے تجربات ان کے پاس موجود ہیں، بہت ساری کہنے کی باتیں موجود ہیں، بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے. لیکن اس نسل کے پاس وقت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، اور یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے. اور یہ لاس ہو کس وجہ سے رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا جو ماحول چینج ہوا ہے، یہ جو اتنے سارے شیاطین نے جگہ بنائی ہے درمیان میں، کہ کسی طرف سے جو بچہ کھانا ہوٹل کا کھا رہا ہے، مستقل کھا رہا ہے، اس کے معدے کے اندر، اس کے روح تک اس چیز کی وجہ سے ایک عجیب طرح کی بے چینی گئی ہے. ماں نے اس طرح سے بنانا چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کھلانا چھوڑ دیا ہے. گھروں کے اندر بڑی جو فیملیز کی سیٹنگز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، گیجٹس جگہ لے رہے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے سب کچھ؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے، اگر میں اس کو وضو کو صرف ایک وضو کو سامنے رکھوں نا، کہ ہم نے وضو کا وقت، وضو کی پاکیزگی، وضو کا پانی، وضو سے ہونے والے اثرات کو چھوڑا، ہم نے غسل کے تمام تر معاملات کو چھوڑا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں پینیٹریٹ کر گئیں، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اپنی جگہ بنا دیں. ابھی بھی اگر ہم پوری طرح وضو سے، اگر ہم پوری طرح غسل سے، اگر ہم پوری طرح گھر میں صاف ستھرے بنے ہوئے کھانے سے، اگر ہم اپنے ماحول کے اندر قرآن اور حدیث سے، گیجٹس کی جگہ تلاوت سے ہم اپنے ماحول کو بہتر کرنا چاہیں نا، ابھی بھی بہتر ہو سکتا ہے. برا ریورس ایک پروسیس میں گئی ہے سوسائٹی. ابھی جو میں بتا رہی ہوں کہ لاہور کے اندر جو اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، ابھی سوسائٹی یہاں تک گئی ہے، لیکن ابھی وہاں تک نہیں گئی کہ بزرگ جو ہیں وہ قابل برداشت ہی نہ رہیں. ابھی سوسائٹی وہاں تک نہیں گئی کہ بزرگ جیسے ہی الارم بجنے شروع ہوں کہ اچھا ان کے ہیلتھ ایشوز سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑاپن آ سکتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا، تو ڈیسیژن لے لے اولاد فوراً کہ اچھا اوکے، ان کے لیے یہاں پہ فلاں ہیلپر کو رکھنا ہے، ان کے لیے اتنے سے اتنے ٹائم ان کی میڈیکل اسسٹنٹ کوئی ہونی چاہیے، اتنے سے اتنے بجے تک یہ گھر سے باہر ہونے چاہیے. یہ ابھی اتنا سخت ظلم والا وقت نہیں آیا، اس کو یہیں سے ریورس کر لیتے ہیں. اور پتہ ہے کیوں ریورس کرتے ہیں؟ اپنے بڑھاپے کے ڈر سے نہیں،
اپنے اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے نا، ان کے پاس ویسے ہی بہت زیادہ اللہ رونق لگا دیتا ہے، اس ڈر سے کہ یہ اگلی نسل بالکل اکیلی رہ جائے گی اگر ہم نے ان کو اکٹھا اس طرح سے کرنے کی کوششیں نہ کی، ہم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش نہ کی کہ وہ جو بھرے ہوئے صحن ہوتے تھے، جن میں وہ ماحول ہوا کرتا تھا اور جن میں وہ محبتیں ہوا کرتی تھیں، اس کی ویلیو کیا تھی۔ اور ہماری فیملی کمپیریٹیولی، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں نا، تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے بہن بھائیوں میں بہت محبت ہے، ہمیں آپس میں اللہ کا شکر کرم احسان کہ ہم مس کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بڑا لمبا لمبا ٹائم ہم گیپ نہیں آنے دیتے، لیکن میں یہاں وہ ماحول واچ کر رہی ہوں، میں اس چیز کو یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک گھر ہے نا، تو اس کے اندر آنے جانے والے شاید سال میں 2 لوگ ہیں، شاید سال میں 4 لوگ ہیں، اس طرح کے گھر بھی ہیں، بالکل ہی مطلب سوائے اپنے بچوں کے آنا جانا ہے ہی نہیں۔ تو یہ اگر اس سے آگے گئی نا سوسائٹی، ایک سٹیپ آگے گئی، پھر لوگ وہاں پناہ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا اب کلب بننے شروع ہو گئے، اب شام کو سٹنگ اس جگہ پہ ہونی شروع ہو گئی، جتنا آرٹیفیشل ایک موبائل کے اندر سوشلائز کرنا ہے، اتنا ہی آرٹیفیشل ایک ریسٹورینٹ کے اندر شام گزارنا ہے، جتنا آرٹیفیشل اس موبائل کے اندر سے محبتیں ڈھونڈنا ہے، اتنا ہی آرٹیفیشل ایک باہر کسی جگہ پہ انجان جگہ پہ بیٹھ کے اور ہنس بول کے کھانا کھا کے آنا ہے۔ وہ تراوت، وہ سکون، اس میں وہ راحتیں ہو ہی نہیں سکتی جو گھر کے اندر بنا کے جو ڈنر سرو ہوتے تھے اور جو فیملی اکٹھی ہوتی تھی اس میں ہوتی ہیں، ہو ہی نہیں سکتی، نہ برکت، نہ صحت، نہ وہ خوشی، جب سب چیزیں مائنس، اور نہ وہ اپنائیت۔ تو ہم نے وضو کو نا دوبارہ رواج دینا ہے۔ میں نے یہ اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ یہ ریالٹی ہے۔ اب میں واپس اس چیز پہ آ رہی ہوں کہ جو وضو کے مستحبات ہیں، ان کے اندر جو مسنون طریقہ ہے وضو کا، وہ کیا ہے کہ صاف ستھرے پانی، پاک پانی لے کے پاک صاف اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا سنت ہے۔ یہ ایک جو وضو مائنس ہوا ہے نا، کیونکہ بیسیکلی وضو اور سلام 2 ہتھیار تھے ہمارے پاس، وضو اور سلام دونوں چیزیں ہمارے پاس وہ ہتھیار تھے جن کے ذریعے معاشرے کو پاک کیا جا رہا تھا، جن کے ذریعے معاشرے کے اندر سلامتی آ رہی تھی، جن کے ذریعے معاشرے کے اندر خیر آ رہی تھی۔ ہم نے دونوں راستے بند کر دیے، ہم صرف اپنوں کو سلام کرنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں وہ چیزیں رواج نہیں رہی ہیں، اب اتنی انائیں، اتنے پرابلمز، اتنی چیزیں جگہ بنا گئی ہیں، اور سلام کا بھی صحیح طریقہ بھی نہیں رہا نا، سلام کا بھی صحیح طریقہ رائج نہیں رہا۔ اور دوسری طرف ہم وضو کے لیے کوئی جگہ ایسی گھر میں بنانے کا تصور ہی نہیں کرتے، حالانکہ وہ جگہ بھی بڑی خوبصورت بنائی جا سکتی ہیں۔ جب اتنی خوبصورت یہ کنسٹرکشن کرائی جا سکتی ہے، جب اتنی خوبصورت اور ہر طریقے سے مکمل اس کے اندر سارے پیرامیٹرز کو رکھ کے سیکیورٹی کے اور انسان کی شخصیت کے اوپر اس کا اثر پڑے، اچھا اثر پڑے، ٹھیک ہے، اس کے دل تک اس چیز سے ایک مطلب ہر چیز میں ایک اوپننیس ہو، وہ ساری چیزیں آپ کے مزاج پہ اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر کنسٹرکشن اتنی ماڈرن اور اچھی ہو گئی ہے، اس کے اندر ان ساری چیزوں کو ویلیو کیا جا سکتا ہے، تو وائی ناٹ فار وضو؟ ہم کیوں ایک جگہ نہیں بنا سکتے؟ ہم ایک صاف ستھرا، ایک ایسا الگ سے ایریا، بالکل صاف، نیٹ اینڈ کلین، خشک، ہم ان ساری چیزوں کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر اس چیز پہ ہم نے فوکس کیا نا کہ سنت ہے وضو کی، سب سے پہلی جو سنت ہے وہ صاف برتن میں پاک پانی لے کے پاک صاف اونچی جگہ پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ دوسری سنت قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اب ہم کتنا گناہ ہوتا ہے کہ ہمارا کبھی بھی موسٹلی گھروں کے اندر ڈیفینیٹلی واش رومز کا رخ ایسے ہوتا ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جب وہ جو بھی واش بیسنز ہیں یا جو بھی وہاں پہ آپ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا مرضی خوبصورت ہے، جتنا مرضی ماڈرن ٹچ ہے، جتنا مرضی حسین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اگر رخ ہی وہاں پہ آپ قبلہ رخ ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ بھی سنت مائنس ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو چیز یہاں پہ مائنس ہو رہی ہے کہ آستینوں سے کوہنیوں تک ہم نے جو ہے وہ سلیوز اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے ہم نے مطلب اچھا اب یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنا اس حد تک جہالت پینیٹریٹ کر رہی ہے سوسائٹی میں کہ لوگ اپنا وہ ڈریس جو ہے نا، اگر وہ سلیوز ٹائٹ ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیا ہے، ہلکا سا ہم نے ہاتھ گیلا کیے، اس کے اوپر سے ہم نے پھیر لیا، وضو ہو گیا۔ وضو نہیں ہوتا ایسے وضو نہیں ہوتا۔ جو سنت کے طریقے ہیں وہ سنت کے طریقے ہیں، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔
ہم اس کے اندر ایسا کوئی چینج نہیں لا سکتے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم نے اس وقت ساکس پہنی ہوئی ہے اور اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے اس کو اتارنے کی، کسی جگہ پہ ہم باہر ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بچیاں ہی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، ساکس کے اوپر سے ہاتھ پھیرے مسا ہو گیا اور سلیوز اوپر نہیں کی اور اس کے اوپر سے ہلکے سے ہاتھ پھیر لیے گیلے تو وضو کمپلیٹ ہو گیا، وضو ہوا ہی نہیں ہے، وضو ہوا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دور الفتن میں، یعنی یہ دور جو ہم گزار رہے ہیں نا، اس کے اندر جو ایک سنت پہ عمل کرے گا، ایک سنت پہ، مفہوم بتا رہی ہوں میں، جو ایک سنت پہ عمل کرے گا اس کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ تو اگر آج سے، کیونکہ ہم وضو کو پڑھ چکے ہیں، اتنا ڈیٹیل سے ہم نے پڑھ لیا ہے، اگر آج سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے وضو ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ہی کرنا ہے کہ میں قبلہ رخ بھی ہوں، اس چیز کو ہم نے خود ڈھونڈنا ہے اپنے گھر میں اس جگہ کو، اور جب ہماری تلاش سچی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ سرکمسٹانسز ہمارے لیے بنا دیتے ہیں۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا، جس وقت کوشش کریں گے ہم ڈھونڈ لیں گے کہ اچھا اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے میرا منہ بھی قبلہ رخ ہو رہا ہے اور میں اونچی جگہ پہ بھی بیٹھ سک رہی ہوں اور میرے پاس پاک اور صاف پانی بھی اویلیبل ہے، اب میں نے بسم اللہ پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نیت کرتی ہے۔ وضو کے وقت نیت سنت ہے، نیت بھی سنت ہے، ہم نے وہ نیت کر کے اس کے بعد ہم نے وضو کے فرائض کو، وضو کے مستحبات کو، وضو کی سنتوں کو پورا ادا کر کے تسلی سے ہم نے وضو کیا ہے اور پھر ہم نے دوسرا کلمہ پڑھا ہے۔ کتنا خوبصورت وضو ہے، اور پھر ہم نے اپنے لیے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی، جنتوں کی دعا مانگی ہے۔ وضو اٹ سیلف ایک عبادت ہے، اٹ سیلف پاکیزگی اختیار کرنا ایک عبادت ہے۔ ابھی دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا ہے نا، جو خیر اب سے صرف 20 25 30 سال پہلے معاشرے میں تھی اور آج نہیں ہے، تو یہ دوبارہ واپس آ سکتی ہیں ساری چیزیں اگر ہم وضو کا اہتمام شروع کر دیں، اگر ہم غسل کی احتیاط شروع کر دیں۔ ہم اتنا فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ جیسے بھی ہم غسل کر کے باہر آ گئے غسل ہو گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کے فرائض، اس کے مستحبات، اس کی مکروہات، ساری چیزوں کا جائزہ لیا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے غسل رہ سکتا ہے آپ کا۔ آپ شاور لے کے آ رہی ہیں لیکن پاکیزگی نہیں ملی آپ کو، تو ان ساری چیزوں کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو وضو کا مسنون طریقہ ہے، اب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کے وضو کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی، صاف پانی کا ہونا۔ ہاں اگر کہیں کسی وقت ٹریول کر رہے ہیں، کبھی کسی اور کے گھر آپ گئے ہوئے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں جیسے یونیورسٹی میں پاسبل نہیں ہے وہ جگہ کہ ہر وقت آپ کا وضو ایسے ہی ہو، لیکن جو زیادہ تعداد میں وضو ہے آپ کا وہ سنت کے مطابق ہو۔ ہاں کسی وقت اگر آپ باہر ہیں تو پھر اس طرح سے وضو کر سکتی ہیں جس بھی طریقے سے وہاں آپ کے پاس جگہ موجود ہو، لیکن جب 80% آپ کا وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا نا تو 10-20% پہ پھر ظاہری سی بات ہے گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے وہی پورا طریقہ ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا ہے پورا کا پورا وضو کا، وہ ہم نے اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا پانی پہ پھونک نہیں ماری جا سکتی، اور جو ہے وہ آپ اپنی جو انگلیوں کا خلال ہے وہ لازمی ہے۔ جیولری اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے فکس ہے، اس کو ہلانا لازمی ہے تاکہ اس کے اندر تک، اس کے نیچے تک پانی جائے اور پورا کا پورا تر ہو جائے اتنی جگہ جتنی کا ہم وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو مسح ہے نا اس میں بھی گردن کا مسح بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، گردن تک پورا مسح کرنا ضروری ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرائض میں آتا ہے وضو کے، اس کے بغیر تو وضو ہوتا ہی نہیں، لیکن جو مستحبات میں آتا ہے اور مسنون میں آتا ہے وہ پورے سر کا مسح ہے اور پھر گردن کا مسح ہے۔ اور گردن کا مسح کرنے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا میڈیکلی بھی بہت فائدہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، آپ کے اندر انرجی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہاں جیولری کی بات میں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہی میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوا تھا کہ اگر پہنی ہوئی ہے تو اس کو یا تو اتاریں، اور اگر اتارنے میں آپ کو یہ ہو احتمال کہ میں بھول نہ جاؤں یہاں رکھ کے، اس کو اپنی فنگر میں آگے کر کے رنگ کو گھما لیں، ٹھیک ہے، ایئر رنگس کو تھوڑا سا گھما لیں تاکہ یہ میک شور ہو جائے کہ پانی اندر تک چلا گیا ہے۔ چوڑیاں ہیں تو ان کو آگے پیچھے کر لیں، ان کو بھی ہلا لیں۔ اچھا اس کے بعد مفسدات وضو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے مفسدات وضو کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں رہتا۔ اب جو اس کی بیسکس ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید 1-2 ایسی ہوں جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں سے ساری
چیزیں ہی سب کو پتہ ہیں کہ کس کس چیز سے وضو نہیں رہتا. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کی نماز میں کوئی آپ کسی کی بات کی طرف آپ کا دھیان ہے، یہ چیز شاید سب کو نہ پتہ ہو کہ اگر آپ کسی کی بات سن رہی ہیں یا آپ کا دھیان ٹی وی کی آواز پہ جا رہا ہے یا آپ کا دھیان کسی فنی کوئی کلب چل رہا ہے اس کی طرف جا رہا ہے اور آپ مسکرائے ہیں یا آپ ہنس پڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو وضو بھی نہیں رہا، نماز بھی نہیں رہی. نماز میں ہم ہنس نہیں سکتے. اگر ہنسے ہیں تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی نہیں رہا. اگین ہمیں جا کے وضو کرنا ہے، ہمارے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. تو اس لیے اس وقت میں نے یہ دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی خواتین باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور توجہ بھی پوری باتوں کی طرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہماری نمازیں ایسی نہ ہوں، ہمارا دھیان پورا کا پورا ہمارے نماز کی طرف ہی ہو. اچھا، اس کے بعد مکروہات وضو کیا ہیں؟ ناپاک جگہ پہ وضو کرنا. ناپاک جگہ پہ وضو کرنا، اب یہ خود سوچ لیں. اسی طرح سے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. وضو میں دنیا کی باتیں کرنا. آپ وضو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں. اب تو سیل فون لوگوں کے واش رومز میں بھی آن ہے نا، لوگ لے کے جانا رواج بن گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ادھر ٹائم نہیں ہے وہاں پہ ٹائم نہیں ہے تو اچھا گپ شپ آدھی جو ہے واش روم میں ہو رہی ہے. شدید گناہ ہے، شدید گناہ ہے. اگر کوئی بھی اس چیز کا عادی ہے تو پلیز اس چیز کو چھوڑ دیں، شدید گناہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے ایک اونچی جگہ کے اوپر موبائل رکھا ہوا ہے اور ڈسکشن چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ وضو ہو رہا ہے. وضو کرتے ہوئے باتیں کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سنت کے خلاف وضو کرنے سے، سنت کے خلاف وضو کرنے سے. اب میں نے اس لیے آج پورا الگ سے الحمدللہ ہم نے اپنا وقت لگایا ہے اس کے اوپر. اللہ پاک اسے قبول کر لے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے صحیح معنوں میں بہترین وضو کرنے کی، کہ اگر ہم سنت کے خلاف وضو کر رہے ہیں، سنت کے طریقے کے علاوہ ہم اپنا طریقہ بنا کے وضو کر رہے ہیں، تو بھی وہ چیز کس میں چلی جائے گی؟ ہمارا وضو مکروہ ہوگا. ہو تو جائے گا لیکن مکروہات وضو میں آ جائے گا. تو جب پورا معاشرہ مکروہ وضو کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، جب پورا معاشرہ اس چیز سے اویئر نہیں رہا کہ وضو کی جگہ الگ ہونی چاہیے اور ہمیں پاک صاف جگہ کے اوپر وضو کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے باقاعدہ، تو پھر معاشرے میں یہ خرابیاں آئیں گی نا جن پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اسی طرح سے تیمم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ وضو کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہمارا. ٹھیک ہے. تیمم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ پاک مٹی سے یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو. بدن کو مطلب نجاست سے پاک کرنے کو، مٹی کے ذریعے اپنے جسم کو نجاست سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں. اگر غسل اور وضو کی نیت ہو اور ایک بار تیمم کرنا کافی ہے. ایک بار تیمم کرنا کافی ہے، دونوں کا قضا ہو جائے گا، وضو کا بھی غسل کا بھی. لیکن کس صورت میں؟ آپ کے سرکمسٹانسز میں جہاں تک اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے ایک نماز قضا ہو سکتی ہو. آپ اتنا ٹریول کریں پانی کے لیے کہ وہاں تک پانی تک پہنچتے آپ کی ایک نماز قضا ہو سکتی ہو. اتنی دور اگر پانی ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا کوئی ایسی بیماری جس کے اندر آپ کا جو ہے وہ بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اچھا، تیمم کس طرح سے کرنا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ختم ہوتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کرنا کس طریقے سے ہے وہ طریقہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ پاک مٹی، صاف مٹی لینی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بھی اگر کسی جگہ پہ جیسے کوئی گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر والی اس کی مٹی ہٹا دیں، اندر سے تھوڑا سا کھود کے صاف مٹی لے لیں تاکہ آپ کو فور شور صاف ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھنے، دونوں ہاتھ اس مٹی پہ مارنے، پھر اس مٹی کو جھاڑنا ہے اور پھر اس کو ملنا ہے ہاتھوں کو جو فرائض وضو ہیں اس کی جگہ پہ. اور وضو کے فرائض کیا تھے؟ دوبارہ دہراتی ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. منہ کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ پورا جو حصہ ہے یہ فرائض وضو میں آتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، یہ فرائض وضو میں آتی ہیں 4 چیزیں. تو اگر ہم نے تیمم کرنا ہے تو ہم اگر صرف فرائض وضو پورے کر لیتے ہیں نا تو پھر بھی تیمم ہمارا ہو گیا ہے. لیکن پورا کا پورا ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. پورا کا پورا کر لیں. آپ کو تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو وضو ہے، پاکیزگی ہے، اس کا قرآن میں کہاں کس جگہ پہ کیا حکم آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کون سی آیات کے اندر حکم آتا ہے.
ایک ہی دفعہ، تاکہ ہم اچھے طریقے سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جو پاکیزگی اور وضو اور غسل جس کے ہم نے سارے فرائض، اس کے مستحبات، اس کا مسنون طریقہ سب کچھ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے اسلام کے اندر، کتنی زیادہ ویلیو ہے. بغیر پاکیزگی کے نا ہماری کوئی دعا تک قبول نہیں ہوگی. اگر ہم ویسے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے تمام تر معاملات اللہ رب العزت کے آگے رکھنے ہیں، ہمیں اپنے تمام تر معاملات جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی عرض اللہ کے آگے کر سکتے ہیں، ہم اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کوئی لمیٹڈ وقت نہیں رکھنا، زیادہ سے زیادہ وقت اس پہ ہم نے لگانا ہے، کیونکہ وہی کنیکشن ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے. وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مکمل صحیح معنوں میں روحانیت حاصل کر سکتے ہیں. اس کنیکشن کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے، اس چیز کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے. بغیر پاکیزگی اختیار کیے، بغیر جو ہے وہ ساری سنت کے طریقے اختیار کیے، قرآن میں جو اس کے لیے احکامات ہیں ان پہ غور کیے بغیر ہم وہ بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا، اس وقت میں اب آپ کو قرآن سے ریفرنس دینا چاہ رہی ہوں کہ پاکیزگی کے اوپر قرآن پاک کے اندر کیا کیا کس کس مقام پہ حکم آیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو پانی ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہ ذکر آیا ہے اور اس کو کس کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پاک دامنی پہ اور یہ پاکیزگی پہ دونوں چیزوں کے اوپر جو آیات ہیں، تو پاک دامنی پہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مومنون کے اندر ہے، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے جو ان کی ملک بیویوں سے، یا وہ یہاں پہ کنیزوں کا لفظ ہے بریکٹ میں، جو ان کی ملک ہوتی ہیں ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں ہے. اور اس کے فوراً بعد اس کی آگے جو ہم پڑھتے ہیں اس کو جو ایکسپلین کیا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی پاکیزگی اختیار کرنے کا فوری طور پہ حکم ہے، فوری طور پہ حکم ہے، ایز ارلی ایز پاسبل. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک گمراہی اور ایک بہت ہی خطرناک ایک چیز جس سے آپ بہت زیادہ شیطان کے نرغے میں آ سکتے ہیں، آپ کے رزق میں سے برکت اٹھائی جا سکتی ہے. اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے لڑائی اور جھگڑے بڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر. اس کے جو نقصان ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی اس طرح کی نیگیٹو فورسز ہیں، ٹھیک ہے، نظر ہے، کوئی کسی قسم کا اس طرح کی چیز ہے کوئی، تو وہ سب اثر کر سکتی ہے. وہ کس طرح کر سکتی ہے کہ اگر ہم پاکیزگی اختیار کرنے میں دیر کریں اور اس کو اسی طریقے سے ہم ناپاکی کی حالت میں اپنے کام کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا بہت بہت خراب اثر ہو سکتا ہے. اس لیے پاکیزگی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ غور کیا گیا اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ سارے کے سارے احکامات موجود ہیں. تو اس والی اگر ہم آیت کو ذہن میں رکھیں گے نا اور اس کو ہم پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے، تو اس فیکٹر کو جو میں بتانا چاہ رہی ہوں ہم کبھی اگنور نہیں کریں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ خرابی بھی بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ پاکیزگی کو اہمیت نہیں دی جا رہی، طہارت کو اہمیت نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر اتنا غور و فکر نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان مسائل کا ہم کیوں سامنا کر رہے ہیں. لیکن اس کی ریزن بہت بڑی حد تک ہماری اپنی جو اعمال ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو وضو ہے وہ ہم نے کل کافی ڈیٹیل سے پورا، یعنی تقریباً ہم ساری چیزیں وضو کی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں 3-4 چیزیں میں آپ کو کروا دیتی ہوں. اور اچھا، جو غسل ہے نا وہ کرتے ہوئے ہمیں منہ قبلہ رخ نہیں کرنا. غسل کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ ہمارا منہ قبلے کی طرف نہ ہو. پورے جسم پہ پانی جائے، پورے جسم کے اوپر پانی جائے، لیکن پانی کو بہت ایکسٹرا نہیں بہانا. اس طرح کے گھنٹوں جو شاور لینا ہے نا، اس چیز کو اتنا پسند نہیں کیا گیا. اسی طرح سے ایسی جگہ پہ ہم نے غسل کرنا ہے جہاں بالکل پردے کا 100% شور ہو. اور اگین بتا رہی ہوں کہ جو موبائل یوز کرتی ہیں خواتین، بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے، بہنوں سے بات کرنے کے لیے، فرینڈ سے بات کرنے کے لیے اتنی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، تو وہ جب یہ کام ہو رہا ہے نا کہ وہ واش روم میں بھی یوز ہو رہا ہے، شدید گناہ ہے، شدید گناہ ہے. باتوں کو مختصر کر لیں، گناہ کو نہ کریں، گناہ نہ کریں وہاں پہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو امپورٹنٹ چیز ہے
وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی بیماری کی وجہ سے سر میں پانی ڈالنا نقصان کر رہا ہو تو وہ سر چھوڑ کر سارا بدن دھو لے، ٹھیک ہے، تو بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن جب ٹھیک ہو جائے تو سر میں ضرور پانی ڈلے گا، اس کے بغیر غسل جو ہے نا، جو فرض ہو گیا ہے، جس وقت غسل فرض ہو گیا ہے اس وقت غسل نہیں ہوتا سر دھوئے بغیر. یہ پلیز میں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں، بالوں کے اندر تک پانی نہیں گیا، غسل نہیں ہوگا. تو دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، یا رب غفور الرحیم. اے ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہمارے پیارے اللہ، اے ہماری ہر نیت کو، ہر خوشی کو، ہر غم کو ہم سے بہت بہتر جاننے والے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے رب، اے پیارے رب رحمان الرحیم، اے رب غفور الرحیم. یا اللہ پاک، ہم سب بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سب کے دل میں ایک تمنا ہے میرے اللہ کہ آپ کو پسند آ جائیں. یا رب دل میں ایک تمنا ہے کہ اس دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. یا رب دل میں یہ تمنا ہے میرے اللہ، میرے پروردگار، کہ اس دین کو ہماری روح تک اتارنے میں کامیاب ہو جائیں. یا رب ہم ویسے ہونا چاہتی ہیں یا اللہ جیسے آپ کو پسند آ جائیں میرے اللہ. میرے پروردگار اپنی رحمتوں سے یا اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنے مقربین میں شمار فرما لیجئے. یا رب مقربین میں شمار فرما لیجئے. یا رب رحمان الرحیم مقربین میں شمار فرما لیجئے. یا اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. میرے پیارے رب نظر کرم فرما دیجئے. یا اللہ نظر کرم فرما دیجئے. میرے اللہ نظر کرم فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار، ہم سب کے یا اللہ اس وقت جو مسائل ہیں، یا اللہ جو مسائل ہیں، اپنی رحمت سے اللہ ان کے حل پہ کن فرما دیجئے. یا رب ان کے حل پہ کن فرما دیجئے. میرے اللہ ان کے حل پہ کن فرما دیجئے. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، میرے پروردگار، میرے پیارے پروردگار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ ہمارے شعور سے، ہماری پوری ذات سے بہت بڑھ کے بڑے رب ہیں یا اللہ. یا اللہ ہم آپ کی عظیم الشان، یا اللہ آپ کے مقام کو ہم پہچاننے کے قابل نہیں ہیں میرے اللہ. میرے اللہ ہم تمام تر اپنی امیجنیشن کو جگا لیں تب بھی جتنی بڑی آپ کی کائنات ہے اس کا تصور کرنے کے قابل نہیں ہے میرے رب. اور میرے اللہ آپ کا حکم یا اللہ ایک کن کے بعد فیکون یہ کائنات بن گئی میرے اللہ. میرے پروردگار جتنی بہنوں کے اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، میرے اور میری جتنی بہنوں کے اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل پہ کن فرما دیجیے میرے اللہ. جتنی بھی طرح کی خیر ہے یا رب اس دنیا میں، اس کائنات میں، آپ نے ہمارے لیے جو خیر رکھی ہے میرے اللہ، جتنی خیر رکھی ہے اللہ عطا فرما دیجیے یا رب، عطا فرما دیجیے یا اللہ. اس کلاس کی برکت سے ہمارے گھروں میں یا اللہ، ہماری اولاد میں یا رب، ہمارے وقت میں یا اللہ، ہمارے تمام تر رشتوں میں برکت عطا فرما دیجیے یا اللہ، رونق عطا فرما دیجیے میرے اللہ. میرے پروردگار ہر طرح کے شیطان سے، ہر طرح کے شیطان سے یا اللہ، ہر طرح کے شیطان سے، ہر طرح کے حاسد سے یا اللہ، ہر طرح کے شیطان سے، ہر طرح کے شر سے بچا لیجیے یا اللہ. اس کلاس کو یا رب رحمان الرحیم، اس کلاس کو یا اللہ، اور جتنی کلاسیں یا اللہ پاک آپ کی رحمت سے صحیح معنوں میں جو صرف قرآن کی نیت سے ہو رہی ہیں یا اللہ، ان کی حفاظت فرمائیے میرے اللہ. ہم سب کی حفاظت فرمائیے میرے پروردگار، ہماری بہترین حفاظت فرمائیے میرے اللہ. مساجد
مساجد کی یا اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس وقت تو بہت پیارا وقت ہے میرے اللہ، اس وقت ہزاروں لاکھوں نمازی اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں نماز کے لیے۔ یا اللہ آپ کی مسجدیں آباد ہو چکی ہیں میرے اللہ، خطبات شروع ہو چکے ہیں میرے پروردگار، اس وقت فرشتے موجود ہیں یا اللہ، جو یہ دعائیں یا اللہ سیدھی آپ کے عرش تک آسمان تک جا رہی ہیں یا اللہ، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے اللہ، ہم اظہار کر رہے ہیں یا اللہ یہ کلاس بھی آپ کی رحمت سے ہو رہی ہے یا اللہ، یہاں جو اکٹھے ہیں آپ کی رحمت سے اکٹھے ہیں میرے اللہ، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، جتنی دل میں جائز خواہشات ہیں یا اللہ، ہماری اولادوں کے لیے، شوہر کے لیے میرے اللہ، ہم سے جڑے ہوئے رشتوں کے لیے یا اللہ، میرے بھائیوں کے لیے یا اللہ، جتنے رشتہ دار ہیں یا اللہ، جو دوست ہیں، فرینڈس اور جنہ ہیں یا اللہ پاک یا اللہ، جو بھی ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے یا اللہ، جو تمنائیں اس وقت دل میں ہیں، جو خواہشات دل میں ہیں، اپنی رحمت سے پوری کر دیجئے ان سب کے لیے اللہ، ان سب کے لیے پوری کر دیجئے میرے پروردگار، میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہم نے اس پورے ہفتے میں جو پڑھا ہے یا اللہ، جو پڑھا آپ کی رحمت سے، اس کا ثواب ہزاروں کروڑوں اربوں گنا بڑھا کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیجئے یا اللہ، پیارے حبیب کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کو، امہات المومنین کو، آل رسول کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، تمام بزرگان دین کو، تمام اولیاء کرام کو یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم میرے اللہ، تمام اولیاء کرام کو، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کو یا اللہ، اس کا ثواب پہنچا کے، تمام ان اولیاء کرام کو ثواب پہنچا کے یا اللہ، اس کا ثواب میرے تمام اساتذہ کرام کو پہنچا کے، جن سے جہاں میں نے دین سیکھا ان سب کو اس کا ثواب پہنچا کے میرے اللہ، اس کے بعد اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، آج سے لے کے رہتی دنیا تک جتنے نیک مسلمان مرد اور عورتیں اس دنیا سے جائیں گے، بشمول میری اولاد کے، شوہر کے، بہن بھائیوں کے، ہم سب کے یا اللہ، اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا کے میرے اللہ، اس کے بعد اس کا ثواب یا اللہ، میرے اور میری بہنوں کے، اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، میرے اور میری بہنوں کے تمام جو پیارے دنیا سے چلے گئے، ہمارے پیارے چچا، تایا یا اللہ، ہماری پھوپھی یا اللہ، ہماری چاچیاں، تائیاں جو اس دنیا سے چلے گئے، خالائیں، ماموں، جو رشتے اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ، میرے پروردگار، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا کے اس کے بعد اس کا ثواب بالخصوص میرے والدین کو پہنچا دیں یا اللہ، ہم بہنوں میں سے جس کے بھی والدین حیات نہیں ہیں یا اللہ، اس کا ثواب ہم سب کے والدین کو پہنچا دیں یا اللہ، ان کو وہاں قبور میں روشنی کی صورت میں یا اللہ، گفٹس کی صورت میں یا اللہ، ان قبور کی وسعت کی صورت میں وہ ثواب، وہ پیار ان تک پہنچا دیں، اور میرے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما دیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس گھر میں اس حال میں داخل کیجیے گا اللہ پاک کہ آپ بھی راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی راضی ہوں، میرے والدین بھی راضی ہوں یا اللہ، ہم سب کو چن لیں دین کے کام کے لیے، پروردگار ہم سب کو دین کے کام کے لیے چن لیں یا اللہ، مجھے، میری اولاد کو، اولادوں کی اولادوں کو یا اللہ، ہم فرینڈز کو، ہم سب کی اولادوں کو یا اللہ، ہمارے گھروں کو دین کے مراکز بنا دیں پروردگار، جن اداروں کی نیت کی ہے یا رب یا اللہ، پورا یقین ہے میرے رب، جس وقت آپ کا حکم ہوگا سب کچھ، ہر چیز ساتھ چل پڑے گی میرے اللہ، میرے پروردگار، میرے یقین کو سچ کر دیں میرے مالک، میرے یقین کو سچ کر دیں یا اللہ، اس کام کو، فرینڈز فار جنہ کو، العائشہ کو، شمع میموریل کو، سید معیز ویژن کو یا اللہ پاک، مدرز اینڈ ڈاٹرز کو، نور علی نور کو یا اللہ پاک، یا رب رحمان الرحیم یا اللہ پاک، یوتھ کنسرنز کو، جتنی بھی ہم جس فورم سے میرے اللہ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں عورتوں کو، اس علم کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں یا اللہ، اس نسل کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں میرے پروردگار، ہماری کوششوں کو قبول کر لیں یا رب، ہمیں اس میں متحد کر دیں اللہ، ہم سب کے لیے آسانیاں کر دیں یا رب، اس کام کو ہماری رہتی دنیا تک، آخرت تک کے لیے قبول کر لیں، اور اللہ پاک، اس وقت میری جس بہن کے دل میں جو دعا ہے، میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو رہی ہوں، آپ سب اپنی دعائیں مانگ لیں یا اللہ، جس کے دل میں جو دعا ہے اسے قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین۔